الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد پھر یہاں پہ اس آیت میں آ گیا تھا کہ ما کان لبشر ایک بشر کے لیے یہ شائن نشانی ہے، یہ لائق نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت کہ اسے اللہ تعالیٰ عطا کرے کتاب اور حکمت، ایک تو بک اور وزڈم اسے اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور اس کے بعد ثم یقول للناس، اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عباد لی، تم میرے ہی پیروکار بن، تم میری عبادت گزار بن جاؤ، تم میری عبادت کرو. ٹھیک ہے، ایسا وہ نہیں کر سکتے. کون؟ انبیاء. من دون اللہ، اللہ کے بغیر. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ کہیں گے کہ تم بن جاؤ اللہ والے، ربانیین، تم ورشپ اللہ کی کرو، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ جو کچھ تم تھے جانتے کتاب کو، اور بما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم تھے پڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے. کن کے بارے میں؟ انبیاء کے بارے میں، کہ انبیاء کے شان نشانی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آ جاؤ ہمارے پیروکار بن جاؤ. آپ پتہ ہے کچھ احادیث میں کیا گیا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، یہ کتاب التوحید میں ملا ہے، محمد ابن عبد الوہاب نے یہ کتاب حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار صحابہ سے، تم مجھے مت، ایک تو وہ حدیث بتائیے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے اپنی منزل سے اوپر مت لے جاؤ، تم مجھے زیادہ تعریف مت کرو جیسے ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، اس سے زیادہ تعریف سے مراد وہاں تک کیا ہے؟ وہاں مراد ہے اس سے یہی، اس مقام سے اٹھا دینا، ان کو نبوت کے مقام سے اوپر لے جانا. ٹھیک ہے، اللہ کی کچھ صفات ان کو دینا، کہ ان کو جو صفات ہیں ان کو کچھ دینا. تو یہ بھی حدیث میں آ گیا کہ میں بتاؤں گا حدیث سے، ایک منٹ پڑھوں گا اس سے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا یہ والا حدیث. دیکھیں میں پڑھوں گا اس کا عربی متن پڑھوں گا میں سارا. إنا نجد أن، ہاں، فلا تنزلهم، ایک منٹ، باب لا يشفي پہ ملنا ہی چاہیے کیونکہ یہاں پہ تھا باب لا يسأل بوجه لا يقام السلام، ایسے سے ملنی چاہیے. آپ مانی ان شارٹ حدیث میں ایسے آ گیا کہ ایک بار صحابہ نے کہا انت سیدنا، اب ہمارے سردار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، سردار اللہ تعالیٰ ہے. اتنا انہوں نے احتیاط کیا الفاظ میں. اور ایک بار آپ نے فرمایا لفظ غوث کا، کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مدد کیجیے منافق سے، منافق ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے. آپ نے غوث کا استعمال کیا لفظ صحابہ نے. تو آپ نے کہا نہیں، غوث خالی اللہ تعالیٰ ہے. ورنہ غوث کیا ہو گیا؟ غوث کا مطلب ہوتا ہے مشکلات سے دور کرنے والا. حالانکہ انسان بھی کیسا ہے مشکلات سے دور نا، تحت الاسباب، لیکن یہ جو لفظ ہے نا غوث کا لفظ، یہ خاص رکھا ہے. یہ خاص، اس کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کس کے لیے کرنی ہے؟ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے. اتنا وہ کرتے احتیاط کہ شرک نہ پھیل جائے. اس کو بولتے ہیں سد الذریعہ. کیا بولتے ہیں؟ سد الذریعہ، یعنی کہ وہ ذرائع بلاک کر دینا جس سے انسان گناہ کی ہو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھنا ہے اسلام میں سد الذریعہ یا سد الذرائع کا کتنا بڑا اسلام میں رول ہے. تو یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط قائم ہونا چاہیے. اس طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے. اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے، تو کیسے کسی اور کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو بولے گا میری عبادت کر دو؟ نہیں، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. ولا یأمرکم، اور تمہیں یہ حکم نہیں دیا جائے گا. ہے نا، یہ جیسے فار ایگزامپل جو کرسچنس ہے، وہ کرتے عبادت کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، حالانکہ وہ ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، ایک نبی تھے. نبی کی شان نشان یہ نہیں ہے کہ وہ بولے گا کہ میری عبادت کر دو. لوگوں نے خود گھر دیا اور خود ان کی عبادت کی. ٹھیک ہے، وہی سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ. اس کے بعد ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ، اور تمہیں یہ حکم نہیں دیا جائے گا ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم بناؤ گے فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو تم بناؤ گے، اربابا، لارڈس. کیا اللہ تعالیٰ بولے گا یہاں سے تم شرک کر دو؟ نہیں، وہ نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک سے بہت نفرت کرتا ہے. ولا يرضى لعباده الشرک. اللہ تعالیٰ بندوں سے بندوں کے شرک سے راضی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایامرکم بالکفر. کیا تمہیں وہ حکم دے گا کفر کا اللہ تعالیٰ؟ بعد اذ انتم مسلمون. اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے. کیا دے گا اللہ تعالیٰ کفر کا انسان کو حکم اس کے بعد کہ اس نے سبمٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اور؟ بالکل بھی نہیں. یہ اس کو بولتے ہیں کیا؟ اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری. سوال کرنا ایسے جس پہ انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ماں بولے گی بچے سے یا باپ بولے گا بچے سے کیا میں تمہارا برا چاہتا ہوں؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تمہارا برا بالکل بھی نہیں چاہتا ہوں، ہے نا. کیا میں تمہارا برا چاہتا ہوں؟ مطلب کیا ہو گیا؟ میں تمہارا بالکل برا نہیں چاہتا ہوں. تو ویسے یہاں لکھا ہے ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. یہ خلاف لاجک بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے. اب ایسے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، وعدہ لیا، کووننٹ لیا نبیوں کا کہ لما آتیتکم من کتاب، کہ سڈنلی جو بھی آپ کو کتاب میں دوں گا، میں جو بھی آپ کو کتابیں دی ہے، جو بھی آپ کو میں نے دیا ہے کتاب میں سے، وہ حکمت اور حکمت میں سے، لیکن ثم جاءکم رسول، اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا رسول ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا اس چیز کی جو کچھ آپ کے ساتھ ہے. مطلب آپ کے ساتھ جو کتاب ہے وہ بولے گا وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ تصدیق کرے گا اس کتاب کی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ضرور بضرور اس پہ ایمان لانا چاہیے، لانا ہے. یو مسٹ بلیو ان ہم. یہ آیا یہ لام اور یہ نون، ہم نے پڑھا تھا نا اس میں تمام صرف میں، یار آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو بولتے ہیں کیا؟ نون الثقیلہ. ٹھیک ہے. نون توقید ثقیلہ اس کو بولتے ہیں. اور اسٹارٹنگ میں یہ لام مفتوح آ جاتا ہے، اس کو زبر آ جاتی ہے اس کے اوپر. لَتُؤْمِنُنَّ، یو مسٹ بلیو بھی، اس کے اوپر مسٹ تمہیں بلیو رکھنا ہی رکھنا پڑے گا. کن کو؟ پیغمبروں کو. اگر کوئی پروفٹ ہے اس کو کتاب دی گئی، اس کو حکمت دی گئی، اس کے دور میں کوئی اور پروفٹ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو اس پہ ایمان لانا ہے. اچھا دیکھیے ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم. ٹھیک ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ اینڈ یو مسٹ ہیلپ ہم، اور تمہیں اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے ضرور بضرور. تمہیں ضرور بضرور اس کی ہیلپ کرنی ہے. اور اقررتم، اس نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کن سے؟ نبیوں سے کہا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي and take on that condition my covenant. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور کیا تم اس کنڈیشن پہ میرا جو وعدہ ہے، میرا جو کووننٹ ہے، کیا تم وہ لیتے ہو؟ ٹھیک ہے. ایک منٹ، یہ کہاں پہ یہ والا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور کیا تم نے اقرار کر دیا، ٹھیک ہے، میرے ذمے کو، میرے عہد کو. اسری ہو گیا میرا ذمہ ہے، میرا عہد. ٹھیک ہے. چونکہ عہد کی ذمہ داری کا بھی انسان پر بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اسر عہد کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اسر کس معنی میں ہوتا ہے؟ عہد کے معنی میں ہوتا ہے. ایک اور بات، اقرار کبھی صرف دل سے ہوتا ہے اور کبھی زبان سے، اور کبھی دونوں سے. توحید اور ایمانیات میں صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی اقرار کر لینا ہے اور زبان سے بھی اقرار کر لینا ہے. تو انہوں نے اس ٹائم دل سے بھی اقرار کر دیا تھا اور زبان سے بھی اقرار کر دیا تھا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کیا نبیوں نے؟ ہم نے اقرار کر دیا، ہم نے افرم کر دیا. قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہوں. وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تم سبوں کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب جو یہ والی آیت ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے گا جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے گا، تصدیق کرے گا، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب اس کا ہو گیا یہی کہ پہلی بات یہ کہ پہلی جو اوپر آ گیا نا کہ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. مطلب کیا ہو گیا؟ نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو بھی رب والی صفات کا حامل باور کرانا کہ کفر ہے. اگر ہم بولیں گے نبی اولاد دے سکتا ہے، نبی بچہ دے سکتا ہے، یہ کفر ہے کیونکہ یہ الوہ کی صفات ہے. ٹھیک ہے. یہ یہ کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ رب والی صفات ہے. ہمیں رب والی صفات مخلوق میں سے کسی کو نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. معجزہ الگ ہوتا ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے انبیاء کے ہاتھوں پہ، وہ اللہ تعالیٰ کا تھا نہ کہ نبی. یہ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی
یہ بھی کام بلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہوتا ہے، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کا سجدہ کرے، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی، کچھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا بعض نے اس کی شان نزول میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اب بتاؤ کیا ہوتا ہے شان نزول؟ شان نزول مطلب ہوتا ہے کس کنٹیکس میں نازل ہو گئی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں شان نزول۔ بعض کے نزدیک پتہ کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت اور پرستش کریں جس طرح عیسیٰ اسلام کی پرستش کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی اور کو اس کا حکم دے۔ اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس پہ یہ والی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ٹھیک ہے؟ پھر جو یہ والی آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی ہر نبی سے وعدہ لیا گیا ہے کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ کس پہ؟ نبی پہ۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے، تو اس کی امتوں پہ آپ خود سوچے ایمان لانا کتنا ضروری ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اندازہ کرنا ہے اس بات کا ہمیں۔ خود نبی میں ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی اگر ہوگا، اس کے دور میں کوئی اور نبی آ جائے گا، اس کو اس کی پہ ایمان لانا واجب ہے اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اب خود سوچیے آپ کے امتوں کے لیے کتنا ایمان لانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بطریق اولا، اس کا بطریق اولا فرسٹ، مطلب پہلے ہی حساب سے، طریق بولتے ہیں وے کو، ان دا فرسٹ وے، پہلے ایمان لانا ان کو ہی، کن کو؟ امت کو۔ تو بعض مفسرین نے رسول مصدق سے الرسول کا مفہوم مراد لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ دیکھیے، رسول مصدق، ٹھیک ہے؟ وہ رسول جو تصدیق کرے گا، بولے گا، کنفرم کرے گا کہ جو کتاب ہے میری، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت تمام نبیوں سے عہد دیا گیا کہ ان کے دور میں وہ آ جائے تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن واقعی یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی مفہوم از خود آ جاتا ہے، اسی لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ اور اس مفہوم کے لحاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبوت محمدی کے جو ہے ساج میں، کس ساج کس کس سراج منیر، سراج منیر کیا ہو گیا؟ یعنی کہ چمکتا ہوا لیمپ، ٹھیک ہے؟ کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں اور غضبناک ہو گئے اور فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کسی امام کی اندھی تقلید کرنے میں، نہ کسی بزرگ کی بیعت کرنے میں، نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کامیابی ہے۔ جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیسے ہمیں کسی اور کی اطاعت کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فمن طول بعد ذلك، بس جس شخص نے ٹرن اوے کر دیا، جس شخص نے جو ہے منہ پھیر دیا، اعراض کر دیا، فمن طول بعد ذلك، جس شخص نے اعراض کر دیا اس کے بعد، جو پلٹ جائیں گے اس کے بعد حق سے، فاولئک هم الفاسقون، بس بے شک وہی لوگ جو ہے وہ، بے شک نہیں، وہی لوگ جو ہے وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، وہ نافرمان ہے، ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ ہے، وہ نافرمان لوگ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ اہلی کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بعثت محمدی کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد ان پر ایمان آنے کی بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ نے نبیوں کے واسطے
ہر امت سے لیا، اور اس حد سے انحراف کفر ہے۔ تو فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں بلکہ سراسر کفر ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ای الکافرون، کیونکہ یہاں پہ فسق، بڑا فسق کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ بڑی نافرمانی کیا ہوتی ہے نا؟ کفر ہی، ٹھیک ہے؟ ایسا سمجھنا یہ چیز۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے بغیر کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین کے بغیر کوئی اور دین چاہتے ہو؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین کی تلاش میں ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ تمام سبمٹ کر دیا ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، طوعا ولنگلی، و کرہن یا انولنگلی سبمٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کی اور، وہ الیہ یرجعون، اور اللہ کی اور ہی لوٹ کر جانا ہے ان سب کو۔ یعنی کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرمان بردار ہے، ٹھیک ہے؟ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، لیکن اللہ کے فرمان بردار ہے، طوعا او کرہن، خوشی سے ناخوشی سے، ولنگلی یا انولنگلی، سب اسی کی طرف سب اس سب ان کو اس کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں ہے، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ کہ تم دیکھتے ہو کہ خود ہی انسان کو اپنے تک وہ مومنٹ کرے گا، مون کو اپنے تک مومنٹ کرے گا، ان سیلسٹل باڈیز کو اپنے تک مومنٹ کریں گے، لیکن وہ انڈر کنٹرول ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے انڈر اللہ، وہ انڈر کنٹرول ہے کسی کے، کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ تو جس رب نے یہ سب بنا دیا ہے، کیا تم اسی کے پیروکار نہیں بن جاؤ گے کہ ساری زمین اور آسمان سبمٹ کرتی ہے اسی کی اور، اسی کے حکم کے مطابق دنیا چلتے، نیچرل لاز چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے جو ہے بدولت، اس کی وجہ سے جو ہے دنیا جو ہے اس کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو فائن ٹیوننگ آف یونیورس ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہر منزل کتاب پر بغیر تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، اور اور دین کے پیروکار جو ہوں گے وہ سوائے گاٹے کے سودے کے کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ خسارے میں جائیں گے۔ دیکھیے، قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجیے ہم نے ایمان لایا اللہ پہ، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا ہمارے اوپر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پہ، و اسماعیل، اور اسماعیل پہ، و اسحاق، اور جو کچھ نازل کیا گیا کس پہ؟ اسحاق پہ، ٹھیک ہے؟ و اسحاق، اور ایسی کیا، وما انزل علی وہ یعقوب، اور یعقوب والاسباط، اور ان کے ڈسینڈنٹس پہ جو اس کے بعد آگے، پھر وما اوتیا موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، یعنی کہ تورات اور انجیل، والنبیون من ربہم، اور تمام کے تمام نبی اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے ایمان لانے کے اندر ان ساروں میں سے کسی بھی ایک کے درمیان میں، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کی اور اللہ کی اور عزت تسلیم خم سبمسو بننے والے ہیں۔ ومن یبتغی، اور جس نے تلاش کیا، چاہ جس نے سیکھ کیا، تلاش کیا جس نے، غیر الاسلام دین، اسلام کے بغیر کوئی اور دین، کوئی اور ریلیجن اسے سیکھ کیا، چاہ، تو فلن یقبل منہ، اسے وہ قبول نہیں کر دیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر، ہیر آفٹر کے اندر، من الخاسرین، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا۔ تو کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے اسلام کے بغیر، کوئی بھی دین قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے۔ تمام دین کے جو پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے جو اسلام کے بغیر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبمیشن ٹو دا ون کریٹر۔ اب کریٹر نہیں بنایا نا ہیئر آفٹر کو، جب آپ کریٹر کی عبادت نہیں کر رہے، آپ اس کے سامنے جھکنے رہے، تو سیدھی سی بات ہے آپ کا ٹھکانہ جہنم ہی ہونا چاہیے پھر۔ اور یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ یہ ظلم نہیں، یہ تقاضا انصاف ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جو ہمیں کلاس میں ہر دن آتے ہیں ان کو ملے گا سرٹیفکیٹ، جو یہاں پہ ہر دن آتے ہیں اینڈ پہ، جو نہیں آتے ان کو کچھ نہیں مل جائے گا، اب وہ بولیں گے ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ظلم نہیں، وہ عدل ہے، عدل۔ کیونکہ اگر میں آپ کو سرٹیفکیٹ دوں گا اور ان کو بھی دوں گا ساروں کو، تو اور یہ فائدہ کیا گیا، ہے نا؟ تو یہ تقاضے عدل یہی ہے، تقاضے انصاف یہی ہے کہ خالی سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گی اور کوئی کہ پنشمنٹ،
کہ they will be not be getting the certificate. اچھا اللہ یہ کہ وہ دکھائیں گے اسکرین شاٹ کے، وہ کلاس میں ہوتے تھے پہلے پہلے. کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جن نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا جن نے کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد، ٹھیک ہے. وشہدوا ان الرسول حق، اور یہ گواہی دی کہ رسول جو ہے وہ حق ہے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس آ گئے روشن دلائل. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اس کے بعد واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کا یہ جزا ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی ان پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے. ان پہ تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس کے بعد خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے، اس جہنم کے اندر. لا یخفف عنہم العذاب، ان کو عذاب سے تخفیف نہیں کرتی جائے گی، ان کو عذاب سے لائٹن نہیں کیا جائے گا، ان کو عذاب کم نہیں کر دیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی جن نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یا اللہ تعالیٰ کو. الا الذين تابوا، سوائے وہ جنہوں نے توبہ کر دیا، من بعد ذلك، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح بھی کر دی توبہ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو ریفارمیشن کی، اپنے آپ کی اصلاح کر دیا، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر دیا. فان اللہ غفور رحیم، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد دیکھیے، انصار میں سے ایک مسلمان جو تھا، انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا مل گیا. لیکن جلد ہی اسے ندامت ہو گئی، میں مرتد کیوں ہو گیا، میں اسلام کو کیوں چھوڑ دیا. اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجوا دیا کہ حل لی من توبتن، کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. وہ مرتد بن گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، ایک انصار میں سے ایک مسلمان نے. تو اس کے بعد ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، مرتد کو قتل کر دینا ہے، ٹھیک ہے. من بدل دینہ فقتلوہ، اسلامی حکومت میں جس شخص نے دین چینج کر دیا اسے قتل کر ڈالو. لیکن توبہ اس نے کر دیا کیونکہ، ٹھیک ہے، اصلی میں بہت بڑا ارتداد بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان حق جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بک سے، اناد سے، سرکشی سے. لیکن اگر خلوص نیت سے، خلوص دل سے توبہ کرے گا اور اصلاح کی نیت بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول ہو جائے گا. اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. ان الذين كفروا، بیش جن لوگوں نے کفر کر دیا، بعد ایمانہم، ان کے ایمان کے بعد کفر میں گئے وہ، ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد وہ بڑھ گئے کفر کے اندر، بڑھ گئے کفر کے اندر، بڑھ گئے کفر کے اندر. لن تقبل توبتهم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ جو ہے وہ گمراہوں میں سے ہے، یہی لوگ گمراہ ہو گئے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب پہلی بات ہے کہ اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور کفر پر ان کا انتقال ہو گیا، کہ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو. ورنہ توبہ کا دروازہ ہر ایک لمحے کھلا ہوتا ہے کہ نہیں. تو اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے نا، یہاں پہ اس بات توبہ قبولیت کا کہ فإن اللہ غفور رحیم. لیکن یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ هو الذی یقبل توبۃ عن عبادہ، وہ ذات توبہ قبول کرتی ہے اپنے بندوں کا. یا الم یعلموا، کہ کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے. ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو اس سے بڑی اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو ناقبول ہے. اور پتہ ہے، جب انسان کو آتا ہے نا، جب انسان کو گرا لگ جاتا ہے گلے کے اوپر، جب سول پہنچ جاتی ہے تھروٹ تک، بس وہ ہوتا ہے ٹائم جب توبہ قبول نہیں ہو جاتا ہے. کیونکہ پتہ ہوتی ہے انسان کو، ہاں مجھے مرنا ہے اب. حدیث میں آ گیا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کرتا ہے قبول اس وقت تک جب تک گلے میں غرار نہیں لگ جاتا ہے.
لیکن جب گلے میں غرار لگ جاتا ہے اور پتہ ہوتی ہے کہ موت آ جائے گی، تب ہر کوئی دنیا کا انسان توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان کو قبول کرتا ہے جو کرتے جہال کے سبب سے گناہ، جو اگنورنٹلی گناہ کر دیتے اور توبہ جلدی کرتے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جو ولیس التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو گناہ پہ گناہ کرتے تھے، گناہ پہ گناہ کرتے تھے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ میری توبہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر دی، میں نے اب اللہ سے معافی مانگی۔ تو اسی لیے حدیث میں آ گیا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی کہ جان کنی کے وقت توبہ قبول نہیں ہو جاتی ہے، جب لگتا ہے جان نکل رہی ہے تب توبہ قبول نہیں ہو جاتی، اس وقت تک، اس پوائنٹ تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اپنی ایمان کے بعد، تو ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے کفر کے اندر، پھر وہ ثم زادوا کفرن، پھر ہو گئے زیادہ کفر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی انسان گناہ زیادہ کرتا ہے نا، اس کو اللہ دیتے ہیں مزید توفیق گناہ کرنے کا، انسان کفر کر دے نا، آتے ہیں مزید توفیق اور کفر کرنے کا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان کے دل ٹیڑھا ہو گئے اللہ نے ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے۔ ایسا ہوتا ہے، جتنا ہم اچھائی کی اور آ جائیں گے نا، اتنا آپ کو توفیق ملے گا اور اچھائی کی اور آنے کا، جتنا گناہ کی اور جائیں گے نا، اب گناہ کا ملے گا کیا سزا ملے گی آپ کو، کیا آپ جائیں گے اور گناہوں کے اندر ڈیپ۔ تو وہی چیز ہے۔ اب اینڈ کیا آئے تھے اس کے بعد ہمیں آج کی پارہ ختم ہو جائے گی، ہاں، کل سے پڑھیں گے فورتھ پارہ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کر دیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، بہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفار تھے، اس کو بولتے ہیں واو الحال جو یہاں پہ آ گیا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کر دیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفار تھے، فلن يقبل من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے قبول نہیں کر دیا جائے گا، ملء الارض ذهبا، زمین برابر بھی گولڈ ذهب ان سے قبول نہیں کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولو افتدى بھی، اگرچہ وہ کریں گے آفر اس کو رینسم کی طرح، وہ فدیہ دیں گے نا، پورا زمین بھر سونا، فل ارتھ آف گولڈ وہ دیں گے، کریں گے رینسم، فدیہ دیں گے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں توبہ قبول کرنی ہے، کرو ہماری، جو مر گئے کیسے کفر کی حالت میں، اتنا وہ کریں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ حدیث میں آ گیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ تیرے پاس پورے دنیا کا مال ہے، تجھے عذاب ہو رہا ہے نار کا، کیا تو پسند کرے گا کہ تو وہ سارا مال مجھے دے اور تو اس عذاب سے بچ جائے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کر دیا تھا اس وقت پہ، کہ میرے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا کسی کو، مگر تو شرک سے باز نہیں آ گیا، تو نے پھر بھی شرک کر دیا، تو نے پھر بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اسے امید رکھی، تو نے پھر غیر اللہ پہ بھروسہ کر دیا، تو نے پھر غیر اللہ سے جو ہے کے سامنے نظر و نیاز مانا، اس کے سامنے اب کتنا بڑا شرک کرنا ہے، آپ سوچیں شرک اتنی کیوں دینی ہے توحید کی دعوت، توحید اتنا عام کیوں کرنا ہے، اتنا کیوں بولنا ہے توحید 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 بار بار کیوں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے چٹی ہے انسانوں کو، نہیں، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، اللہ بھی چاہے گا ہی نہیں شرک معاف کرنا۔ دیکھیں جو نا باقی گناہ، وہاں پہ اللہ کی مشیت ہے، ان شاء غفر و ان شاء عذب، اگر چاہے گا بخش دے گا، اگر چاہے گا عذاب کر دے گا، لیکن یہاں پہ اللہ چاہے گا ہی نہیں معاف کر دینا، چاہے گا ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے، کچھ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ معافی مل جائے، کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو شرک کی حالت میں مر گیا، واللہ وہ جہنم کا اس کا ٹھکانہ بن جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور 0% معافی مل جائے گی اس کو۔ تو اتنا عظیم گناہ شرک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ
اس نے اگر دنیا میں کچھ کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. کس نے پوری زندگی نیک اعمال کر دیے لیکن شرک کر دیا، وہ سارے اعمال ضائع ہے. اگر وہ پورے دن رات تہجد پڑھ رہے ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے سارے اعمال. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مسلمان نواز، غریب پرواز تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہے. تو اس کا جو ہے مہمان نواز ہونا، غریب پرواہ ہونا یا غلاموں کو آزاد کر دینا، اسے کچھ فرق نہیں، اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا آخرت کے اندر. ایک صحیح مسلم میں آ گیا کتاب الایمان. اس طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے گا، پورا زمین بھر سونا ہوگا، پورا ارتھ کے برابر سونا ہوگا دے گا اللہ تعالیٰ کو، اور وہ چاہے گا کہ وہ عذاب جہنم سے بچ سکے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ مطلب وہاں کچھ ہو کسی وہاں میں ہوگی کوئی پراپرٹی کسی کے پاس، میرے پاس اتنا خزانہ ہے، میرے پاس اتنا خزانہ ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امپورٹنس کتنی تھی آخر اخروی زندگی کی دنیائی زندگی کے اوپر. یہ سمجھایا جا رہا ہے ہمیں اسی کا اس حساب سے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض مان لیا جائے گا، فرضی طور پہ مان لیا، فور دا سیک آف آرگومنٹ مان لیں گے کہ اس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں گے اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اسے وہ معاوضہ، وہ کمپنسیشن، وہ فدیہ، وہ رینسم قبول نہیں کیا جائے گا. ایسی بہت جگہ قرآن میں آ گیا ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. ان سے کوئی عدل، کوئی معاوضہ قبول نہیں کر دیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی فائدہ پہنچائے گی اس ٹائم پہ شرک کرنے والوں کو. ایسی لا بیع فیہ ولا خلال. اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آ جائے گی. وہ ایسا دن ہوگا، اتنا زیادہ وہ عدل کا دن ہوگا. تو شرک سے جتنا جو ہو سکے بچنا ہے. اور شرک جاننا ہے شرک کیا ہے، اتنا نہیں خالی چاہیں گے توحید یہ توحید نہیں ہے، شرک جاننا ہے تاکہ ہم بچیں گے شرک سے. حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ بولتے تھے کہ میں کرتا تھا زیادہ سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شر کے متعلق، حالانکہ جو باقی صحابہ تھے وہ کرتے سوال خیر کے متعلق، لیکن میں کرتا سوال شر کے متعلق. صحابہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ تاکہ میں شر سے بچ سکوں، اس سے میں شرک کے بارے میں سوال کرتا تھا. تو شرک جاننا بھی ہے، شرک کس کو بولتے ہیں، تاکہ انسان شرک سے بچ سکے. تو آج ہمیں یہ پارا ختم ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اچھے سے. اب ہمیں خالی یہاں پہ یہ نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہ والی آیت نہیں پڑھی تھی ہم نے. اگر میں تیز پڑھاتا ہوگا نا، مجھے بول سکتے ہیں کہ آپ تیز بولتے ہیں کہیں پہ، یا کہیں پہ سمجھ نہیں آتا ہوگا تو چیٹ اسی کے لیے نا. کوئی سوال ہوتا ہے پیدا، آپ بول سکتے ہیں اچھے سے انشاءاللہ چیٹ میں. ٹھیک ہے. تو سوال آپ کیا کریے اچھے سے، اگر آپ ہوتے ہوں گے سوال انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں سوال انشاءاللہ. ہم کہاں پہنچے تھے؟ اچھی والی آیت جو ہے نا، قل آمنا باللہ. پچھلے ختم ہو گیا آج، انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ یہ پارا. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. کل سے ہم پڑھیں گے فورتھ پارا آپ اسٹارٹ انشاءاللہ. لن تنالوا البر. ٹھیک ہے. ہمیں لگتے ہے پارا کو 15 دن ہے نا اس حساب سے. مجھے لگتا ہے 15 دن لگیں گے، بعد میں لگیں گے 10 دن انشاءاللہ، جب ہمیں جائے گی فارم آ جائے گی آگے چل کے انشاءاللہ. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.